کافی بیٹ کرتے ایک دم سے اس نے خفگے سے دروازے کی جانب دیکھا۔ ضرور فریام ہی تھا جو اسے یوں تنگ کر رہا تھا۔ ابھی تو ضروری کام بول کر نکلا تھا۔ نینا نے خفگے سے گردن نفی میں ہلائی اور یوں ہی کافی کا مگ ایک سائیڈ رکھا تھا۔ ٹائم دیکھا تو 10 بجنے والے تھے۔ دوپٹے کو ٹھیک سے اوڑھتے وہ برے سے منہ بناتے دروازہ کھول گئی تھی، مگر سامنے کوئی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے سامنے دیکھا، پھر ذرا سا چہرہ نکالتے آگے پیچھے دیکھا، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ نینا نے غصے سے دانت پیسے دروازے کو لاک کیا تھا کہ اچانک ہی اس کے دماغ میں کچھ لہرایا۔ وہ فوراً سے دروازہ کھلتے سامنے نیچے کی جانب دیکھنے لگی۔ فرش پر پڑے ریڈ گلاب کے بوکے کے ساتھ ایک چھوٹا سا لیٹر تھا۔ اس نے پھر سے آگے پیچھے دیکھا، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ہی آنکھیں چھوٹی کیے وہ تجسس میں فوراً سے اس لیٹر کو تھام گئی۔ بوکے ایک بازو پہ رکھتے اس نے لیٹر کھولا تو سامنے بڑے حرفوں میں سوری اور ساتھ ایک اسمائلی بنی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے لب کچلے، مگر کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر کون لا سکتا ہے یہ۔ جب ہی وہ واپس کچن کی جانب بڑھی تھی، مگر پھر سے ڈور بیل ہوئی تو نینا نے دوڑتے مڑ کر دروازہ کھولا، مگر اب پھر سے کوئی بھی نہیں تھا باہر، مگر اس بار 2 بوکے نیچے پڑے تھے۔ نینا نے جھکتے ایک معصوم سی مسکراہٹ سے ان دونوں بوکوں کو اٹھایا تھا۔ بنا رکے اب وہ دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ باہر کون تھا۔ آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ محبت بھی امڑ آئی تھی۔ وہ بوکے کو ناک کے قریب لے جاتے اب کچھ سوچتی پیچھے کی جانب گئی تھی۔ بالکونی سے اس کے جھکتے نیچے دیکھا تو سامنے ہی اسے پایا، جو متبسم سا جان لیوا ہلکی سی مسکراہٹ لیے پہلے سے مزید توانا اور چوڑا لگا تھا اسے۔ آنسو خود بخود ہی گال بھگونے لگے تھے۔ خود پہ کسی کی گہری نظروں کو محسوس کرتے اس نے جھٹ سے نظریں اٹھائی تو اوپر بالکونی میں کھڑی اپنی متاع کو روتا پایا تھا۔ دھڑکنیں ایک دم سے رک گئی تھیں جب ہی اس نے بنا لمحہ ضائع کیے پائپ کو تھاما تھا۔ بچپن سے پریکٹس تھی، جب ہی وہ بڑی مہارت سے پاؤں سنبھال کر رکھتے اوپر چڑھ گیا تھا۔ چھلانگ لگاتے اس نے گرل سے اندر کو جمپ کیا اور ایک دم سے سیدھے ہوتے اپنی موم کو دیکھا۔ نینا کو تو یہ خواب ہی لگا تھا۔ اس کا ویام اتنے سالوں کے بعد اس کے سامنے تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا ناممکن تھا۔ جب ہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ کپکپاتے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے نقوش پر پھیرتے اسے ہونے کا یقین کرنے لگی تھی۔ نینا کے آنسوں میں روانی تھی، وہیں ویام کی گردن کی رگیں پھول اور آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بس خاموش سا اپنی موم کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے سال ہو گئے تھے اسے اپنی موم سے دور، ان کو دیکھے بنا کتنا عرصہ گزارا تھا اس نے، یہ تو ویام ہی جانتا تھا کہ وہ کیسے اپنی متاع حیات سے دور رہ پاتا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنی موم کے دونوں ہاتھ کو تھاما اور ایک مسکراتی نظر اپنی موم پر ڈالی۔ اس نے عقیدت اور محبت سے ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر بوسہ دیا اور پھر وہی ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ نینا نے ہچکی روکتے اپنے کپکپاتے ہاتھ اپنے خوبصورت جوان توانا بیٹے کے چوڑے کندھے پر رکھے تھے۔ بہت جلدی آئی ماں کی یاد، ناراض کیسے ہوتی، اسے تو کبھی روٹھنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب ہی ذرا سی خفگی سموہے اس کے بھورے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سہلانے لگی۔ اس کے ایک ایک نقوش میں نینا کے وریام کا عکس تھا۔ وہ کتنی خوش ہوتی تھی اپنے ویام کو دیکھ۔ وہ بالکل اس کے وریام کے جیسا تھا، مگر محبت میں اس سے بھی زیادہ گہرا، اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ اگر اب بھی نہ آتا تو جان سے جاتا۔ نرمی سے اپنی موم کے آنسو ہاتھ سے صاف کرتے اس نے باری باری ان کی نم آنکھوں پر بوسہ دیا تو نینا مسکرائی اس کے محبت سے کہنے پر۔ جب ہی تو ناراضگی بھولے وہ اپنے جگر کے گوشے کے سینے سے جا لگی تھی۔ ویام نے نرمی سے اپنی جنت کے گرد ایک اپنی مضبوط ہاتھوں کا حصار قائم کیا تھا۔ ہونٹ ان کے سر پر رکھتے اس نے سکون اپنے اندر تک اترتا محسوس کیا تھا۔ کھانا نہیں کھلائیں گی؟ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا گیا تو ویام نے شرارت سے سموئے تبسم سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ نینا نے سر اٹھاتے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ اپنے شہزادے کو تو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ نرمی سے اس کے حسین چہرے کو ہاتھ میں لیتے اس نے بے ساختہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے نظریں گھمائی تھی۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی کہ کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ ویام ہنوز مسکراتے آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ نینا نے دم کرتے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے ساتھ لیے نیچے آئی تھی۔ ویام نے ایک نظر سارے
خاموش گھر پر ڈالی تھی اور ماں کے ساتھ چلتا وہ ڈائننگ ٹیبل تک آیا تھا۔ ہاتھ پکڑتے نینا نے اسے چیئر پر بٹھایا تھا۔ تمہاری پسند کی بریانی بنائی تھی آج، اور ساتھ فرائیڈ چکن ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ مسکراتی وہ اسے آگاہ کرتے کچن میں گئی تھی۔ سامنے شیلف پر دھرا کافی کا مگ ٹھنڈا ہوا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے نینا نے اکیلے نہ کھانے کی خاطر کافی بنائی تھی، کیونکہ اسے اکیلے کھانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر اب اپنے ویام کو دیکھ وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ خوشی سے نہال ہوتے گلنار چہرے سے وہ بہت محبت سے ایک ایک چیز ٹرے میں سجا رہی تھی۔ ویام کو بیٹھا کافی پسند تھا۔ وریام کو میٹھا کافی پسند تھا، جبکہ ویام اتنے شوق سے نہیں کھاتا تھا، مگر پھر بھی تھوڑی دیر پہلے وریام کے لیے بنائی شامی کباب کو فریز سے نکالتے وہ چہرے پر دنیا جہاں کی مسکراہٹ لیے باہر نکلی تھی۔ ویام نے بغور اپنی موم کو دیکھا، جن کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے پورے 3.5 سال ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ان کی اپنے لیے محبت، ان کی چاہت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اگر ان 3-4 سالوں تک اس نے اپنی ماں کو خود سے دور رکھا تھا تو صرف اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کلا کو اگر وہ اس دنیا میں نہ رہے تو اس کی موم اس کے پیچھے سے اپنی زندگی روک دیتی۔ جبھی اس نے یہ 3-4 سال خود کو ان سے دور رکھا تھا، شروع میں اسے بھی تکلیف ہوئی تھی، درد تو وہ ہر روز برداشت کرتا تھا ان کو نہ دیکھنے کا، مگر پھر اپنی ٹریننگ کے دوران اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ لیا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس نے اپنی موم اور این کو خود سے اتنے سال دور رکھا تھا، مگر جہاں تک این دستبردار ہونے کی بات تھی تو یہ بات ویام کاظمی کے لیے ناممکن تھی، کیونکہ اسے عشق نارمل سا نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے عشق کا نشہ چڑھ چکا تھا۔ جس طرح سے ایک نشہ آور شخص کو مطمئن کرنے کے لیے کہا جائے کہ آپ کو کل تک یہ ڈرگز دے دیا جائے گا تو وہ کسی طرح وہ وقت گزار لیتا ہے، مگر پھر جب وقت آنے پر بھی اسے اس نشے سے دور رکھا جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اپنے پاگل پن اور جنون میں ہر چیز تباہ کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسا ہی حال ویام کا تھا اینا کو لے کر۔ اس کے جذبات گہرے سمندر سے بھی زیادہ گہرے تھے، جن کی شدت سے کبھی کبھار تو وہ خود بھی گھبرا جاتا تھا۔ رافع کو 1 ہفتہ تو دے آیا تھا، مگر واپسی پر اسے پہلی بار اپنے فیصلے پر افسوس ہوا تھا۔ اسے اینا کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لانا چاہیے تھا، نہ کہ 1 ہفتے کی یہ دوری کی دیوار حائل کرنی چاہیے تھی۔ خیر جو بھی تھا، اب این کے عشق کی الفت یا تو اسے جنون کر دینے والی تھی یا تو اسے جنونی کر دینے والی تھی یا پھر اپنے عشق میں جلا دینے والی۔ ویام اینا کہاں ہے بیٹا؟ نینا کی آواز پر وہ چونکتے جیسے ہوش میں آیا تھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ دل چاہا کہ ابھی کسی طرح سے اسے اٹھا کر لے آئے اپنے پناہوں میں سب سے دور۔ اپنے گھر ہے موم، مگر اگلے ہفتے تک وہ یہاں ہوگی آپ کی بہو کی حیثیت سے۔ اس نے مسکراتے ان کے ہاتھوں سے نوالا لیا تھا تو نینا کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی۔ مگر ویام اتنی جلدی یہ سب مطلب کہ تم کہہ رہے ہو کہ اگلے ہفتے تمہاری اور اینا کی شادی ہے؟ نینا نے حیرانگی سے الجھتے ہوئے پوچھا تھا تو ویام کے چہرے پر قاتل ڈمپل نے اپنی چھپ دکھائی تھی۔ شادی کا معلوم نہیں، اسلام میں نکاح اور رخصتی ضروری ہوتی ہے موم، اور مجھے اب بس وہ اپنے پاس چاہیے۔ اس نے بنا کسی پس و پیش سے کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، دنیا کے سامنے سنجیدہ، اپنی موم سے اپنے دل کا حال بیان کرنے والا۔ نینا ایک پل کو تو اس کی آنکھوں سے جھلکتی شدت سے گھبرا اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی اینا کے لیے ابھی ویام کی محبت، اس کی شدت، اس کے پاگل پن کو سنبھالنا قدرے ناممکن سی بات تھی، مگر ویام کی ضد سے بھی وہ بخوبی واقف تھی۔ میری جان، ایسا نہیں ہوتا، تم خود سوچو، لوگ 1000 باتیں بنائیں گے، بنا کسی فنکشن کے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ نینا نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھامتے اسے سمجھایا تھا۔ موم، آپ جانتی ہیں اس کے بنا یہ سانس بند ہونے لگتی ہے، اب میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ ویسے بھی یہ طے ہوا تھا، میرے واپس آنے پر میری این پر صرف میرا حق ہوگا، وہ خاموشی سے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ اگر انہیں کوئی فنکشن کرنا بھی ہے تو وہ علایہ کے ساتھ کر لیں گے بعد میں، مگر 1 ہفتے سے زیادہ وقت میں نہیں دے سکتا۔ اس کے آنکھوں میں شعلے سے بھڑکنے لگے تھے۔
दिमाग दिल अभी भी इसे छोड़ आने पर मलामत कर रहा था। वो रोई भी तो थी। वयाम ने मुश्किल अपनी मॉम के सामने खुद को पुरसुकून रखने की सही की थी। नैना तो इसके शिद्दत भरे अंदाज पर खामोश ही होते रह गई थी। अच्छा तुम खाना खाओ, जैसे मेरा चांद चाहेगा वैसा ही होगा। इसके गाल को थपकते नैना ने इसे पुरसुकून किया था। नतीजतन इसके तासुरात ढीले पड़े थे। वो नरमी से मुस्कुराते इनके हाथ से खाना खाना लगा। तुमने क्या कहा है राफे से? हाथों की मुट्ठियों को भींचते वरियाम ने अपने गुस्से पर जब्त करते इसे गुस्से से देख दांत किचकिचाते हुए पूछा। क्या क्या कह दिया मैंने आपके दोस्त से? ऐसा कुछ कि इन्होंने आते इतनी जल्दी शिकायत लगा दी। नैना के हाथ से मोहब्बत से खाना खाते वो कंधे उचकाते नॉर्मल से तासुरात से बोलता वरियाम को धुआं धुआं कर गया। क्यों कर तुमने रुखसती मांगी है ऐना की? वरियाम ने दबे दबे गुस्से से इसके सामने हाथ सीने पर बांधे पूछा था। इसके अंदाज पर वरियाम ने एक नज़र परेशानी से नैना के पर डाली और आरामदेह अंदाज में चेयर की पुश से टेक लगाते अपने बाप को देखा। जाहिर सी बात है, निकाह हो जाए तो इसके बाद रुखसती क्यों मांगते हैं? आईब्रो उचका के इसने बाप को देखते मायनी खजी से कहा तो नैना ने अफसोस से एक नज़र दोनों पर डाली और बर्तन समेटते वो वॉकआउट कर गई। इंसान बनो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। उम्र देखी है इसकी, अभी बच्ची है। वरियाम ने इसे शर्म दिलाने की खातिर कहा था, मगर शायद वो भूल चुका था कि आगे भी इसी का बेटा था। इससे 2 हाथ आगे। 19 की है, जानता हूँ। मेरी उम्र पता है आपको? 26 का हो गया हूँ। और मेरी उम्र में तो आप बाप भी बन गए थे। तो आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी जल्द अज जल्द इस ओहदे पर फायज हो जाए? पानी का ग्लास उठाते लबों से लगाते वो मुकम्मल बेनियाजी से कहता इसे बहुत कुछ समझा गया था, जबकि वरियाम तो इसकी बात पर बमुश्किल अपनी हैरत छुपाए कुर्सी का सहारा लेता बैठा था। जानते हो, मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है तुमने। बेशरम इंसान, अपनी माँ के सामने ऐसी बेहुदा बातें करते तुम्हें ज़रा भी शर्म ना आई? वरियाम तो पहले ही से इसे यूं नैना के साथ मुस्कुराता देख तपा हुआ था। ऊपर से इसे रास्ते में ही इल्म हो चुका था कि वयाम ने इसे घर से जानबूझकर दूर किया था ताकि वो नैना को आराम से मना ले, और वो बखूबी अपने काम में कामयाब हो गया था। और ज़्यादा गुस्सा तो इसे तब आया था जब रास्ते में ही राफे की कॉल आई थी। इसे इतनी शर्मिंदगी हुई थी इसे जब राफे ने बताया कि वो इसे धमकी लगा कर गया है कि 1 हफ्ते बाद वो ऐना को ले जाएगा। इसमें भी आपकी ही गलती है। इसने टेक लगाते वरियाम की जानिब देखा था, जो आज भी बिल्कुल वैसा ही था। बेख्तियार इसकी आंखों में अपने डैड के लिए मोहब्बत समोई, मगर फिर खुद पर लानत करते इसने सर को झटका, जैसे कोई गलत ख्याल आसमाया हो। मेरी क्या गलती है इसमें? वयाम ने गुस्से से चीखते हुए पूछा था, जबकि वयाम मुस्कुराया। इसके गाल पर उभरे डिंपल को देख वरियाम पहले बदलते रह गया। अगर आप मॉम के सामने मुझसे ये सवाल करेंगे कि मुझे रुखसती क्यों चाहिए, तो जाहिर सी बात है मेरा जवाब वही होगा जो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप खुद इस दौड़ से होकर आए हैं। अपने भूरे माथे पर बिखरे बालों को हाथ से पीछे किए इसने कोट उतारते चेयर की पुश पर फेंका। इसके कसरती तवाना वजूद को देख वरियाम के दिल से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला। वो सर झटकते चेहरा मोड़ गया। देख लूँगा तुम्हें, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। रुखसती तो नहीं होगी किसी भी कीमत में। बड़बड़ाते अपनी शर्ट के बटन खोलते वो खफगी से कहता रूम की जानिब बढ़ा था। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही हो? कमरे से निकलती नैना के सामने दाएं बाएं हाथ रखे इसने आईब्रो उचका के पूछा था। वयाम के पास जा रही हूँ, इसे देखूँ लूँ, क्या पता बच्चे को कुछ चाहिए होगा। इसके ख़तरनाक मूड से इसे अंदाज़ा हो गया था कि वयाम के साथ लड़के आया था। तभी थूक निकलते इसने सुलह जो अंदाज अपनाते कहा था, जबकि वरियाम हाथ इसके कमर के गिर्द लपेटते दूसरे हाथ से दरवाज़ा लॉक कर गया था। नैना गड़बड़ा उठी थी। वरियाम, इसने एहतजाजन गुस्से से कहा था। तुम्हारे बच्चे के बाप का मूड ऑफ हो चुका है। अब पहले मेरा मूड ठीक करो, फिर बेटे को देखना। इसे गोद में उठाते इसने आंखों में मोहब्बत मगर लहजे में गुस्सा समोए कहा था, जबकि नैना जानती थी ये सरासर इसका प्लान था इसे वरियाम से दूर रखने का।
गिरफ्तार को वहीं पर मौत मिलेगी। और एक बात ध्यान में रखना, अगर शमशेर सर को इत्तला हुई तो बदले में नुकसान मिलेगी। और एक बात ध्यान में रखना, अगर शमशेर सर को इत्तला हुई तो बदले में नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मरियम के जाते ही वो अपने रूम में आया था। कमरे में बिखरी ऐना की खुशबू इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जब ही इसने सर झटकता अपनी हुडी निकाली, मुकाबिल को आगाह करते वो हुडी पहनते, हाथों पर ग्लव्स पहने रूम से निकला था। एक मुस्कुराती नज़र अपने डैड के बंद दरवाजे पर डाली और फतामंदी से वो तेज़ तेज़ कदम उठाते खिड़की से बाहर कूदा। भाव, आप हॉस्पिटल नहीं आए? सब पूछ रहे थे। जब्बार ने कुर्सी पर बैठते अपने सीने पर बंधी पट्टी को खोलते भाव से कहा था। मिट्टू एक जानिब खड़ा था। जब से वो वापस आया था अभी तक शौक में था। आंखों के सामने वो मंजर लहरा रहे थे जब भाव ने इसकी आंखों के सामने इस राशिद के हाथ काटे थे और फिर देखते ही देखते इसकी गर्दन भी उड़ा दी थी। वो तो हवास खो चुका था भाव सीने से बहते खून को देखते, जबकि वो तो जैसे हर शय हर दर्द से बेगाना हो चुका था। जब ही अपने रास्ते में आते हर शख्स को मौत के घाट उतारता था। राशिद का सर पैक करके वो साथ लाया था और अभी बेसमेंट में रखवाया था। मिट्टू तो बिल्कुल सुन सा हो गया था, जिसका भाव को कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं था पड़ा। मिल लूँगा। बच्ची का नाम क्या रखा है? इसने बात काटते हुए पूछा था। खाला कह रही थी कि आपसे रखवाना है। भाव के पट्टी खोलते हाथ थमे थे। चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट उमड़ आई थी। भला जो अपनी शिनाख्त थी तबाह कर चुका हो, वो कैसे किसी को शिनाख्त दे सकता था? भाव, अचानक से आवाज़ पर भाव समेत सब ने दरवाजे की जानिब देखा जहाँ पर कैसर साहब खड़े थे। कहिए क्या काम है? इसने पट्टी खोलते हुए पूछा। वो नीचे कोई एएसपी आया है मिलने। फूलते सांस के साथ इसने घबराहट से बताया। भाव के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। कह दो भाव के पास वक्त नहीं, इसने मुस्कुराते हुक्म दिया, जबकि कैसर अब भी वहीं खड़ा था। वो कह रहा था कि बताना कि एएसपी अजलान आशिर अलवी आया है मिलने। इसके मुंह से अदा होते अल्फाज भाव को पल भर में शल कर गए थे। इसने सर्द नज़र ऊपर उठाते इसे देखा। बुला लो अफसर साहब को, आज मुलाकात हो ही जाए चोर और पुलिस की। लबों पर तलक मुस्कुराहट से जाए इसने कैसर को इजाज़त दी थी और फिर से लाताल्लुक़ सा बनते अपने पट्टी को बांधने लगा। नज़रें उठाए इसके क़दम की धमक सुनते कहा था। अजलान के चेहरे पर अपने भाई की हालत को देख दर्द की लहर सी उठी थी। आंखों में दर्द तकलीफ के तासुरात थे, मगर मुकाबिल तो सर झुकाए बैठा था। कितना खून बह रहा था इसके सीने से। बेसाख्ता अपने लब कुचले थे अजलान ने, हाथ की मुट्ठियों को भींचा था। क्या पुलिस वालों में सलाम दुआ का कोई रिवाज नहीं है? इसके मुकम्मल खामोशी पर भाव ने गर्दन ऊंची किए आइब्रो उचकाते इसे देख तंजिया कहा था। सड़ता पाँव एक भरपूर नज़र इस पर डाली जो पुलिस यूनिफॉर्म में बेहद वजीहा दिख रहा था। जब्बार और मिट्टू तो बस मुंह खोले इन दोनों को बारी बारी देख रहे थे। अजलान की सांवली रंगत के बावजूद भी वो बिल्कुल भाव की परछाई दिखता था। इनके बालों और आंखों के रंग भी तब्दील थे, मगर कोई भी एक बार देखने पर ज़रूर चौंकता था, क्योंकि इनके कसरती चौड़े वजूद, कद काट और इसके अलावा मुस्कुराहट भी तो एक जैसी ही थी। अजलान ने हाथ पुष्प पर बांधे और अपने और अमन के दरमियान हायल इस फासले को देखकर गहरा सा फिजा में खारिज किया। वैसे चोर और पुलिस का कोई सलाम दुआ का रिश्ता होता है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। पूरे कमरे को गहरी नज़रों से गर्दन मोड़ते देख वो बुरे से मुंह बनाते हुए बोला था। तो अमन के चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट बिखरी थी। तो फिर इस बार क्या नया इल्ज़ाम लगाने आए हम? इसकी आंखों में देखते अमन ने कारी वार किया था इस पर। अजलान तड़प उठा था इसकी बात पर। इसने अजियतनाक नज़रों से इसे देखा। वैसे एक बात तो अपन समझ गया है, जो एक बार अपना ना बने इसके सामने बार बार रोने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम बताओ, रोने आए हो या फिर जेल ले जाने? पट्टी को गिरा लगाते इसने शर्ट से अपने ने कंधे पर लगे खून को साफ करते शर्ट एक जानिब उछाली और इसके सामने खड़े होते तंजिया लहजे में कहा। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो तो। आंखों में उम्मीद लिया अजलान ने एकदम अमन की जानिब बढ़ते कहा। अमन ने बगौर इसके बढ़ते कदम को देखा और खुद से 2 कदम पीछे हुआ था। भाव ने सुनना छोड़ दिया है, क्योंकि अब अपन सुनता नहीं अपनी सुनाता है। इसकी गहरी काली आंखों में अपनी शहद रंग नज़रों को गाड़ते इसने तेज़ लहजे में सपाट चेहरे से कहा तो अजलान ने दिल में होती तकलीफ पर नज़रें झुका ली। मिट्टू चल यार,
सेठ इंतजार कर रहा होगा। अजलान को नज़रअंदाज करते इसने जान पूछकर मिट्टू को मुखातिब किया था। इसके जाने की बात सुनते अजलान पल भर में संभल गया। सिर्फ नज़रों से खुद से दूर जाते भाव की पुष्प को देखा और फीका सा मुस्कुराया। फिजा में बिखरी भाव के कलोन की खुशबू अजलान को जैसे दोबारा से उम्मीद दिला गई थी। एक मिनट भाव, इसने रुख इसकी जानिब करते इसे इसके ही अंदाज में मुखातिब किया था। इसका भाव कहना जाने क्यों मगर अमन को बहुत बुरा लगा था। वो तो अमन कहता था इसे, ये खुश फहमियाँ ज़िंदगी तबाह करने के बाद भी जाने क्यों पीछा नहीं छोड़ती। भाव ने अजियतनाक नज़रों को मीचते सोचा और सर झटक के बिल्कुल सपाट तासुरात से इसके जानिब मुड़ा। अजान चलता इसके सामने रुका था। बहुत खास इनविटेशन देने आया हूँ। अब इतनी बड़ी खुशखबरी है तो सोचा कि अपने पुराने नए सब रिश्तेदार को खुद ही इनवाइट कर आऊँ। इसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक उभरी थी जिसने भाव को ठटकने पर मजबूर किया था जब भी वो बगौर इसकी आंखों में देख रहा था। वेट, उंगली से इसे इशारा करते अजलान ने मुस्कुराते अपने बेल्ट में उड़े से कार्ड को निकाला और भाव की जानिब बढ़ा दिया था। भाव ने एक नज़र इस कार्ड को और फिर अजलान को देखा था। मुझे कहीं भी आने जाने का शौक़ नहीं। ये कार्ड वैसे भी तुम्हारे पीछे से जला ही दूंगा, तो फिर बेहतर है इसकी बचत करो, किसी और को इससे इनवाइट कर लेना। भाव ने सपाट लहजे में कहा और मुस्कुराते वहाँ से निकलने लगा। जब्बार और मिट्टू दोनों ही उलझते जा रहे थे, पहले हया और अब ये एएसपी। मेरी बहन हया हसन शाह की शादी है, इस जुम्मा को निकाह है। इतनी बड़ी खुशखबरी है तो सोचा कि इस शहर के सबसे बड़े गुंडे को भी इनवाइट कर दूं। क्या पता बाद में कुछ अनहोनी ना हो जाए। खैर चलो, तुम नहीं आना चाहते तो कोई इशू नहीं है। मैंने तो इनवाइट करना था, अब तुम्हारी मर्ज़ी। भाव के मुंजमिद वजूद के सामने जाते इसने भाव के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते कहा, मैं चलता हूँ क्योंकि अब ये कार्ड तुम्हारे मशवरे से ज़ाया होने से बच गया है, तो किसी और को इससे इनवाइट कर दूँ। इसने मासूमियत से अपने गहरे काले बालों को सेट करते इसे मज़ीद सुलगाया था और सीटी की धुन पे इसे मज़ीद तपाते वो मकरूराना चाल चलता इस बड़े से घर से बाहर निकला था। लोग इसे हैरानगी से देख रहे थे मगर अजलान तो जैसे अपने आप में ही नहीं था। अमन को यूं इतने सालों बाद देखा था, आखिर अपने मन को देखने के बाद वो खुश क्यों करना होता। इसका काम हो चुका था, अब बाकी का काम भाव ने करना था। मुस्कुराते एक नज़र ऊपर कमरे की जानिब डालते वो जीप में बैठते इसे स्टार्ट कर गया। हाथों की उंगलियों को चटकाते फदक ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज करते चाबी से दरवाज़ा अनलॉक किया। हल्का सा हैंडल घुमाते ही दरवाज़ा खुलता चला गया। इसने गर्दन अंदर किए आगे पीछे देखा तो मुकम्मल अंधेरा हुआ पड़ा था। फदक को जाने कितना दुख और तकलीफ़ हुई थी, जब ही तो वो लबों को कुचलते अंदर दाखिल हुई और दोबारा से रूम को लॉक किया। अलाया, बेटा कहाँ हो आप? मुतफ़िक्र से लहजे में अंधेरे में डूबे इस कमरे में वो बमुश्किल से चलते आगे बढ़ रही थी। वो जो कब से तकिए में मुंह दिए सिसक रही थी, अचानक अपनी मॉम की आवाज़ पर इसने आंसू से तर चेहरा उठाया था। यकीन करना नामुमकिन था इसकी मॉम इसके पास आई थी। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। अलाया बेटा कहाँ हो आप? फदक के बेचैन सी आवाज़ पर वो एकदम से उठी थी। दौड़ते बेड से उतरते वो एकदम से इसके सीने से जा लगी। बेसाख्ता एक चीख इसके मुंह से निकली थी, मगर फिर खुद से लिपटी इस लरसते वजूद को महसूस करते फदक ने मजबूती से इसे अपने सीने में समाया था। फदक ने बेचैनी से इसके सर पर बोसा देते अपने होने का यकीन दिलाया। इसके हिचकोले खाते वजूद को संभालना फदक के लिए मुश्किल होता गया था। मुश्किल से इसे साथ लगाए वो बेड तक पहुंची थी। मम्मा कहाँ जा रही हैं आप? किसी बच्चे की मानिंद सिसकते इसने खौफ से खुद से दूर जाती फदक के हाथ को थामा था। फदक के दिल को जाने कितनी तकलीफ़ हुई थी, वो ऐसी कमज़ोर तो नहीं थी। बच्चे, मैं लाइट ऑन करने लगी हूँ। इसके बालों को संवारते इसे तसल्ली देते फदक ने घबराहट से माथे पर बल डाले थे। लाइट ऑन करते ही वो मुड़ी थी। नज़रें जब अपनी अलाया पर पड़ी तो इसने बेयकीनी से इसे देखा, जो बिखरे बालों में सुर्ख होती सूजी आंखों में चेहरे पर मीठे मीठे आंसू के निशान लिए अपने मॉम को ही देख रही थी।
فدق نے ایک دم سے اسے آگے بڑھتے بے ساختہ چوما تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے اپنی تڑپتی ممتا کو سکون دیا۔ الایا میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو میری طرف، تم تو بہت اسٹرانگ ہو میری جان، پھر کیا ہو گیا؟ چہرے پر فکر لیے وہ گھبرائے سہمے لہجے میں اس کی حالت پر تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ ماما مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، وہ بالکل بھی اچھا نہیں، مجھے نہیں کرنی شادی۔ ان کے سینے میں منہ چھپائے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے ہچکیوں میں ادا ہوئے الفاظ فدق نے بے ساختہ اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کے لیے تو اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنا ہی سب سے بڑی تکلیف تھی۔ کہاں آج تک روتے دیکھا تھا اسے، یا پھر اپنی زندگی کے بکھیڑوں میں وہ اسے تو بھول ہی گئی تھی۔ کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کر سکی کہ اس کی بیٹی کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ سے اینا کے چھن جانے کے خوف نے اسے اندر سے اس قدر تک خوف زدہ کیے رکھا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ خود ہی اس سے دور ہو گئی تھی۔ کبھی اس کی بدتمیزیاں، اس کے اکھڑے رویے کا نوٹس ہی نہیں لے سکی۔ آج اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ اسے شدت سے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ صرف ویام کے کہنے پر اس کے پاس آئی تھی، مگر اس کی سسکیاں، اس کے پکار وہ تڑپ کے رہ گئی تھی۔ آج اپنا آپ بھی قصوروار لگ رہا تھا اسے۔ آخر کچھ تو ایسا تھا کہ وہ اتنی دور ہوتی چلی گئی تھی اپنی موم سے۔ آنکھوں میں نمی سی سمونے لگی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اسے خود سے لپٹائے اپنے ہونے کا حوصلہ یقین دلایا۔ میری جان، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، مما ہے تمہارے ساتھ، فکر مت کرو۔ فدق نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے گالوں پر بوسہ دیا تھا۔ الایا تو بس یک ٹک اپنی موم کو دیکھ رہی تھی، جن کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت فکر دیکھ وہ کتنی ہی دیر بت کی بن گئی تھی۔ فدق اس کا یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھنا نوٹ کر چکی تھی، مگر خود سے ہی اسے قدر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے کیا نظریں ملاتی؟ موم، آپ جانتی ہیں جب میں 9th اسٹینڈرڈ میں تھی نا، تب مجھے میری کلاس کی ایک لڑکی نے بہت مارا تھا۔ میں روئی بھی تھی جب میں نے اسے دھمکایا کہ اپنی موم کو بتاؤں گی، تو وہ آگے سے ہنس دی تھی۔ آپ جانتی ہے وہ کیوں ہنسی تھی؟ وہ اس لیے ہنسی تھی کیونکہ اس نے میرے ماتھے پر چوٹ دیکھی تھی جو مجھے واش روم میں گرتے لگی تھی۔ اس چوٹ پر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا، آپ کو بتایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آئنٹمنٹ لگا لو، پھر مجھے بھی خیال نہیں رہا۔ الایا اپنے ماضی میں کھوئی فدق کو ساتھ اپنے دل میں دبی وہ ساری باتیں شیئر کرنے لگی تھی جس کی وجہ سے اس کے دل میں زخموں کے ناسور بن چکے تھے۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تمہاری موم نے تمہاری پرانی چوٹ نہیں دیکھی تو وہ یہ بھی نہیں دیکھے گی، اور آپ جانتی ہیں میں نے اسے بدلے میں دھکا بھی دیا کہ نہیں، میری موم ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ مگر میں غلط تھی کیونکہ آپ نے پھر سے میری چوٹ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ڈیڈ نے مجھے مرہم لگایا تھا، پیار بھی کیا تھا، مگر میں تو ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ کہیں بھی نہیں تھی، آپ نہیں آئی موم، اور پھر اس دن کے بعد میں نے آہستہ آہستہ اپنی امیدیں ختم کر دی آپ سے۔ تکلیف ہوتی تھی، برا بھی لگتا تھا کہ میری موم مجھے کیوں وقت نہیں دیتی۔ میری سب فرینڈز کی موم تو ہوتی ہے ان کے پاس، وہ اپنی ہر بات ہر راز ان سے شیئر کرتی ہیں، مگر میں کس سے شیئر کرتی؟ آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ اور ازلان، آپ جانتی ہیں نا، اسے میں نے اپنا بیسٹ فرینڈ مانا تھا، مگر اس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا۔ فدق نے بے بسی سے اپنی بکھری بیٹی کو دیکھا تھا۔ اس کی حالت کی قصوروار وہ خود ہی تو تھی۔ کتنی تکلیف دہ حقیقت تھی یہ۔ فدق کا دل چاہا کہ ابھی گڑ گڑا کر اپنی بیٹی سے اپنے کیے کی معافی مانگ لے، مگر وہ کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بتانا چاہ رہی تھی اسے۔ وہ پھر سے اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی بچپن کی معصوم الایا کو دوبارہ سے اسی خول میں قید نہیں کر سکتی تھی۔ میری جان، میں پاس ہوں آپ کے، آپ بتاؤ کیا کیا ازلان نے؟ اگر اس نے کچھ بھی برا کیا ہوگا تو میں خود اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت نہیں کروں گی۔ اس کی نم آنکھوں پر بوسہ دیتے فدق نے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ الایا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اپنی موم کے ساتھ ان کے پیار کو پا کر وہ اس کے پاس تھی، اس سے بات کر رہی تھی، اسے سن رہی تھی۔ کیا یہ کم تھا اس کے لیے؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بہت گھٹیا لڑکی ہوں، مجھ سے دوستی تو دور کی بات ہے، کسی کو مجھ سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے مجھ سے دوستی کی، اس نے مجھے
थप्पड़ मारा था मॉम। जानती हैं 11 साल की थी मैं जब इतने शौक से इससे मिलने गई थी, मगर अजलान ने मुझे थप्पड़ मारा और ज़ोर से धक्का भी दे दिया। मैं नीचे गिर गई, मगर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने इसे बताया था कि मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इसे कुछ नहीं पिलाया, मगर अजलान ने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। इसने हाथ पकड़ते मुझे अपने घर से निकाल दिया था। ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी अकेली। आप जानती हैं नैना आंटी को जब पता लगा तो इन्होंने मुझे लाड से अपने साथ लगाया था। मुझे बहुत समझाया, मगर मैं इस दिल का क्या करूं जिसमें एक ही बात समोई थी। आप जानती हैं इसके रवैये ने मुझे कितने साल डिस्टर्ब रखा। जिस वक्त मेरे खेलने की उम्र थी, मैं रात रात जागती इसके रवैये पर रोती थी। इसे कॉल करती थी तो आगे से वो नफ़रत से बातें सुनाकर कॉल काट कर देता था। आप ही बताएं मैं कैसे ऐसे शख्स के साथ रह लूं जिसे मुझ पर इतना सा भी यकीन नहीं। कहते साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। फदक का हाल तो ये सब जानने के बाद मज़ीद ख़राब सा हो गया था। इसकी बेटी इतनी छोटी सी उम्र पे इतना कुछ बर्दाश्त करती आई थी, और वो कैसी माँ थी जिसे होश तक ना आया। बाज़ औक़ात माँ बाप का छोटों के लिए प्यार, तवज्जो और ये सोच के मेरा बड़ा बच्चा खुद से सब हैंडल कर लेगा। इसी वजह से बच्चे अपने माँ बाप से दूर होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों को अपने अंदर रखने में वो ख़ुद को इस कदर तक एक खौल में क़ैद कर लेते हैं कि इस खौल को तोड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। जिस तरह से छोटे बच्चे को माँ बाप की लाड़ प्यार तवज्जो की ज़रूरत होती है, इसी तरह से बड़ों को भी इनका साथ चाहिए, इनकी तवज्जो, ताकि बाद में इन्हें पछताना ना पड़े। मुझे माफ़ कर दो अलाया मेरी बच्ची, मैं तुम्हें वो प्यार वो मोहब्बत नहीं दे पाई जिस पे तुम्हारा हक़ था। तुम्हारे बिगड़े रवैये की वजह जानने के बजाय मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। अपनी मॉम को माफ़ कर दो मेरी जान, मेरी बच्ची। नहीं मॉम, आप प्लीज़ ऐसा मत कहें। आपने हमेशा मुझे मोहब्बत दी, मैंने ही बदतमीज़ियाँ की आपके साथ। इसकी बात काटते वो फदक की गोद में सर रखते आंखें मूंद गई। फदक ने नरमी से इसके बालों में हाथ फेरते इसे सहलाया था। ऐसा मत कहो मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारे पास। अब तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। इसके सर पर बोसा देते जहाँ फदक ने पुरअज़म अंदाज में इसे यकीन दिलवाया था, वहीं वो आज इतने सालों बाद किसी छोटे बच्चे की मानद अपनी मॉम की गोद में सुकून से आंखें मूंद गई। अंदर जा अभी और देख, वो लड़की आई है आज यूनिवर्सिटी। अजलान की कही बात इसके दिल व दिमाग को बुरी तरह से आग लगा गई थी। वो दाएं से बाएं टहलता कोई पागल दिख रहा था। मिट्टू और जब्बार चले गए थे, जबकि भाव ने फ़ोन निकालते शारिफ को कॉल की थी, जिसे इसने हया पर नज़र रखने का कहा था। भाव आज वो यूनिवर्सिटी नहीं आई, शारिफ ने फ़ौरन से मालूम करते भाव को कॉल की थी। भाव ने बुरी तरह से फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत की थी, जबड़े गुस्से से भीज गए थे, जबकि चेहरा हद दर्जे सुर्ख हो चुका था। इसने गुस्से से अपना फ़ोन सामने ठा से दीवार पर दे मारा था। इसका मतलब ये सच था तो हया मैडम सच में 4 दिन के बाद निकाह करने वाली थी और अपने घर छिप कर बैठी थी कि भाव इस तक नहीं पहुंच पाएगा। कैसर, भाव धाड़ा था। इसकी गरजदार आवाज़ पर कैसर सीढ़ियाँ चढ़ते दौड़ता ऊपर आया था। फ़ोन दे अपना, भाव ने बैठते सर को उंगलियों से मसलते इसे हुक्म दिया। कैसर गड़बड़ा गया। जी वो डर गया था कि शायद कुछ गलत कर दिया है इसने। फ़ोन दे साले, इसे गिरबान से झिझोड़ते वो जुनूनी अंदाज में कुर्राया था और फिर खुद ही इसके जेब में हाथ डालते फ़ोन निकाला था। इसे झटके से छोड़ते इसने हाथ से इसे गायब होने का इशारा किया था तो मुकाबिल झट से गायब हुआ। भाव ने लहू रंग नज़रों से नंबर डायल किया था। बेल जा रही थी, मगर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। हया जो बात लेकर बालों को तवलिये से रगड़ते बाहर आई थी, मुसलसल बजते मोबाइल की आवाज़ पर इसने जिचाते कॉल पिक की थी। हेलो, कौन? अनजान नंबर था। जब ही वो गुस्से से इख्तिसार करने लगी, ये जाने बिना के मुकाबिल कौन था। तुम्हें क्या लगता है कि यूं छुप कर निकाह कर लोगी तुम? मेरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद करके ख़ुद अपना घर बसा लोगी? हया मैडम, वो बोला कम दहाड़ा ज़्यादा था। हया ने कांपते हाथों से फ़ोन को देखा था। ये सब इसके लिए गैर मुतवक्का था। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। सुन लिया, 4 दिन बाद मेरा निकाह है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे डरा लोगे तो भूल है तुम्हारी। कांपती उंगलियों से फ़ोन पे गिरफ्त मजबूत करते इसने कुछ होठों पर ज़बान फेरते कहा था, मगर लहजे की कपकपाहट वाज़ेह थी कि वो अंदर से कितना खौफज़दा हो गई थी।
बड़ा शौक चढ़ रहा है निकाह करने का। तो ठीक है, सुन लो, आज से ठीक 3 दिन बाद तुम अपन के निकाह में होगी। तुम्हारे बाप और माँ के सामने अपन तुमसे निकाह करेगा, और अगर ऐसा ना कर सका तो मेरा नाम भी भाव नहीं। एक बात और, अगर अपने हाथों पर किसी गैर के नाम की मेहंदी लगाई तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ काटूंगा। इसने सर्द सपाट लहजे में इसे आगाह किया था। हया ने जर्द पड़ती रंगत से आंखों को मींचा था। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारी भूल है कि तुम अब दोबारा से ऐसी कोई घटिया हरकत कर सकते हो। अगर इस दफ़ा तुमने मुझे या मेरे ख़ानदान को तकलीफ़ देने का सोचा भी तो मैं तुम पर केस करवाऊंगी, हरासमेंट का। अमन आशिर अलवी, जो कुछ पहले नहीं कर सकी वो अब करूंगी। मुझे कमज़ोर मत समझना, समझे तुम? वो तंग आ चुकी थी रोज़ रोज़ के इस ड्रामे से। क्यों वो इसे तंग करने आ जाता था? जब भी वो खुद को संभालती थी तभी वो कहीं ना कहीं से आ जाता था इसकी ज़िंदगी और कठिन करने। भाव का चेहरा इतनी तस्लील अहानत पर सुर्ख हुआ था। दिल किया कि अभी इसकी जान अपने हाथों से खींच कर निकाल दे। पहले 3-4 बार तुम्हें सही सलामत छोड़ दिया, इसी वजह से आज यूँ भौंक रही हूँ। फिक्र मत करो, भौंकना तो दूर, बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। जब पूरे हकूक़ के साथ तुम्हारे वजूद पर अपने नाम की मेहर लगाऊंगा। सिर्फ 3 दिन तक जी लो अपनी ज़िंदगी। इसके बाद तुम्हारे हर आती जाती सांस पर इस भाव की हुक्मरानी होगी। अगर ऐसा ना कर सका तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें कभी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। गुस्से तकलीफ़ तैश में वो ज़ब्त खोता धाड़ा था। अपने अल्फाज की सख्ती तक का इसे अंदाज़ा नहीं था। दिमाग जो थोड़ी देर पहले इसकी दूरी का सोचते दुख रहा था, अब इसके इल्ज़ामात पर सुन हो गया था। जैसे अपने बालों को मुट्ठियों में भींचते वो तकलीफ़ की शिद्दत पर ज़ोर से दहाड़ा था। मारिया, हम कहाँ जा रहे हैं? सड़क के किनारे पर इसके साथ चलते वो तकरीबन घबराई और सहमी सी थी। मारिया की 4 घंटों की कैंपनी से वो अब काफ़ी हद तक खुल मिल गई थी इसके साथ। डोंट वरी माई लव, बस एक फ्रेंड से कुछ काम था मुझे, तो इसने यहीं पास होटल में बुलाया है। थोड़ी देर में हम फ्री हो जाएंगे। इसके सुर्ख पड़ते गालों को देखते वो मोहब्बत से मुस्कुराते बोली तो हरमैन ने सर हिलाया था। अलबत्ता वो अंदर से डर रही थी। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हंसमुख सी थी, दोस्त बनाने वाली, मगर जो कुछ यहाँ आने के बाद महसूस कर रही थी वो सहम गई थी अंदर से। इसने देखे थे अपने बाएं कंधे पर दांतों के निशान, मगर वो डर के खामोश हो गई थी। बताती भी तो किसे बताती? अंजिक वैसे भी यकीन नहीं कर रहा था। और फिर वो इसे कैसे कहती कि इसके कंधे पर किसी के काटने के निशानात पड़े हैं? यही सब सोचते वो खामोश सी हो गई थी। कमरा तब्दील करने के बावजूद भी इसे खुद पर किसी की गहरी नज़रों की तपिश महसूस होती थी, मगर वो खामोश सी हो गई थी। इज़्ज़त के डर ने इसे कुछ भी बोलने से रोक दिया था। अब वापस भी कैसे जाती? क्या कहते सबके? ज़िद करके गई थी और 1 महीना भी ठहर ना सकी। हूर चलो अंदर। मारिया के झिझोड़ने पर वो होश में आई थी और सर को हाँ में हिलाती इसके साथ होटल में दाखिल हुई। होटल के अंदर का माहौल नॉर्मल सा था। हरमैन ने खौफ से भरी अपनी गहरी झील जैसी सियाह आंखों से अतराफ को देखा था। सब अपने अपने काम में मगन थे। एकदम से अपनी पुष्प पर नज़रों की तपिश महसूस करते इसने झट से चेहरा मोड़ा, मगर पीछे तो एक ही शख्स बैठा था जिसकी इसकी जानिब पुश थी। वो रुख फेरे कॉफ़ी या फिर चाय पी रहा था। इसके डार्क ब्राउन सलीखे से बंधे बालों को देख हरमैन को अजीब सा लगा था। वो सर झटकती अपनी छोटी सी नाक चढ़ाते आगे बढ़ गई थी। मुकाबिल चेयर पर बैठे वजूद ने अपनी बाएं टांग को जलाते बगौर इसकी छोटी सी नाक और गालों को देखा था और हल्का सा हंसते वो बालों को अपने बाएं हाथ से पीछे करने लगा। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। इसे एक सोफे पर बिठाए मारिया ने मुस्कुराते कहा तो हरमैन ने फ़ौरन से इसका हाथ थामा था। डोंट वरी बेबी, यही हूँ। एक्चुअली वो लड़का है जिससे मिलने जा रही हूँ और तुम इससे मिलना पसंद नहीं करोगे, इसीलिए मैं मिल के आती हूँ। इसे समझाते वो मोहब्बत से गाल थपकते बोली थी। हरमैन ने सर हिला दिया था। मारिया मुस्कुराते एक जानिब चली गई। हरमैन ने आगे पीछे देखा था, सब ही खुद में मगन थे। अचानक से हरमैन ने सामने देखा जहाँ एक अधेड़ उम्र का शख्स इसे घूर रहा था। हरमैन ने नामहसूस अंदाज में अपने गिर्द अपने हाथों को लपेटा
گھبراہٹ میں اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے فوراً سے لبوں کو لگاتے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا تھا۔ ماریا جانے کہاں چلی گئی تھی، اب اسے سچ میں خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ پچھلے 10 منٹ سے وہ شخص اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ ہرمین نے ڈرتے اس جانب دیکھا جہاں ماریا گئی تھی، یہاں بیٹھنا محال لگا تھا اسے، اسی لیے وہ فوراً سے اٹھی تھی اور اسی جانب بھاگی تھی جہاں ماریا گئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی جو اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ ماتھے پر بل سجائے وہ سرد تاثرات سے تیز تیز قدم اٹھائے اسی جانب آیا تھا۔ دائیں جانب سے مڑتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہا تھا، مگر چاروں اطراف نظریں دوڑانے کے باوجود اسے وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ جبھی اس نے غصے سے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرا تھا اور لہو رنگ نظروں سے آگے پیچھے دیکھنے لگا تھا، مگر کسی کو بھی نہ پاتے وہ دوبارہ سے واپس جانے کو مڑا، کیونکہ آگے راستہ بند تھا اور دونوں طرف لائن میں کمرے بنے تھے۔ اچانک روم سے کچھ گرنے کی آواز پر ایل کے قدم تھمے تھے۔ اس نے فوراً سے مڑتے اس روم کے دروازے کو گھورا تھا اور ایک دم سے بنا سوچے سمجھے اس نے ٹانگوں سے وار کرتے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھوں میں خون سا اترنے لگا تھا، گردن کی رگیں پھولنے لگی تھی، وہ مٹیاں بھیجتے آگے بڑھا تھا اور ایک دم سے ہرمین کے اوپر جھکتے اس ادھیڑ عمر شخص کو پیچھے سے پکڑا تھا۔ وہ جو اپنے کام میں مگن تھا اچانک کسی کی آمد پر بری طرح سے چونکا۔ ایل نے بائیں ہاتھ کا مکہ بناتے اس کے منہ پر مارا تھا، وہ درد سے کراہتے ایک دم سے فرش پر ڈھیر ہوا تھا، منہ سے خون کی ایک لکیر سی نمودار ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا، اس کے دائیں بائیں ٹانگیں رکھتے وہ آدھا اسی پر جھکا تھا، اسے مار مار کر ادمرا کر چکا تھا۔ آنکھوں میں خون سا جھلک رہا تھا، مگر غصے کسی بھی طور کم نہیں تھا۔ ایک نے ایک آخری وار اس کے پیٹ پر کیا تو وہ بے ہوش وجود سے بھی تڑپ اٹھا تھا۔ اس کے بعد اس نے گن سے اس کے دونوں ہاتھ کے بیچ فائر کیا تھا، جس سے مقابل کی دلدوز چیخ پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ اس کے تڑپتے وجود کو چھوڑتے وہ واپس مڑا تھا، مگر جیسے ہی نظریں بیڈ پر بے ہوش پڑی ہرمین پر پڑی تھی، جانے کیوں مگر ایل کو اپنے دل میں درد سا محسوس سا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا تھا، گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس نے بے حد نرمی سے اس کے رخسار کو سہلایا تھا جس پر انگلیوں کے واضح نشانات تھے۔ دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہونے لگے تھے، اسے یوں ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ ایل نے بے حد نرمی سے اسے بازو میں بھرا تھا، بالکل کسی کانچ کی وجود کی مانند۔ اسے کے ٹوٹنے کا ڈر تھا، جیسے اسے چہرے کے تاثرات پھر سے سپاٹ ہوئے تھے، مگر سینے میں موجود وہ گوشت کا لتڑا بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اپنی باہوں میں بھرتے اس نے ایک گہری نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالی اور یوں ہی اسے اٹھاتے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دیکھو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں منہ بولی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ ایک نظر راہداری پر ڈالتے اس نے سرگوشیانہ انداز اپناتے کہا تھا۔ مقابل بیٹھی لڑکی نے ماتھے پر بر ڈالے اسے دیکھا۔ تو مطلب کہ تم مجھے رشوت دینا چاہ رہے ہو؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا تھا، جبکہ شفیع نے گہرا سانس بھرتے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ رات کے 11:30 بجے جہاں چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا، وہیں آسمان پر پہلی یہ سیاہی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شہر کے اس بڑے اور مرکزی ہاسپٹل میں اس وقت بھی دن کا سماں تھا۔ باہر پہلی تاریکی کی نسبت ہاسپٹل کے اندر کا ماحول کافی خوشگوار اور پر رونق تھا۔ شفیع نے ایک آخری امید کے تحت اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ اس ہاسپٹل میں للی کی ڈلیوری ہوئی تھی، یقیناً اگر بچہ زندہ تھا تو اس کے سارے ثبوت بھی تو ہاسپٹل والوں کے پاس ہوں گے، اور اس کا شک ٹھیک نکلا تھا۔ اس بچی کو اسی دن ہاسپٹل سے ہی کسی نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ یہ سب معلوم کرنے میں اسے پورا ایک ہفتہ لگ چکا تھا، مگر ریکارڈز نکالنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اسی وجہ سے اسے کسی کی مدد درکار تھی۔ کیا آپ کو آج سے 19 سال پہلے اس ہاسپٹل میں جنم لینے والی اس بچی کی رپورٹس اور ڈیٹا چاہیے؟ بھاری سرد مگر گمبھیر سا لہجہ تھا اپنی پشت سے ابھرنے والی آواز پر۔ وہ جو پورا جھکا ہوا تھا، اس نے سر اوپر کیا تھا، ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ پراسرار سی سرد آواز اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی، جبھی وہ مڑا تھا۔ بلیک ہوڈی سے چہرے کو ماسک سے کور کیے، بھوری سرخ آنکھوں میں سرد پن کی سرخی لیے، وہ اس سے بڑے قدم
बड़े कद काट का चौड़े शाने वाला कोई 25-30 साला नौजवान था। शफी ने सरता पाँव इसे देखा था। कुछ था इसके लहजे में कि काउंटर पर बैठी लड़की भी इस खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। शफी की नज़रें इसी पर थीं। आखिर वो ये सब कैसे जानता था, और सबसे बड़ी बात वो था कौन? हाँ, जानना चाहता हूँ, मगर तुम कौन हो? तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? शफी ने पर पुरएतमाद लहजे में आंखें झोटी किए इससे इत्तसार सख्त लहजे में किया था। इसके रौब पर मुकाबिल ने आईब्रो उचकाई थी और चलता इस 2 कदमों के फासले को समेटते इसके करीब खड़ा हुआ था, इतना कि इसके मैसूर कुन कलोन की खुशबू को शफी ने बखूबी अपने अंदर तक उतरता महसूस किया था। शायद यही चीज़ इसे आगे जाकर मदद करती। मुझे लगा था कि नाकामी मिलने के बाद तुम इस बात का पीछा छोड़ दोगे, मगर तुम तो कुछ ज़्यादा ही ढीठ निकले। बहरहाल मैं जो भी हूँ और इन सब के बारे में कैसे जानता हूँ, इस बात को छोड़ो। अब एक बात याद रखना, इस लड़की का तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। खुद से पीछे हो जाओ, क्योंकि अगर मैंने अपना अंदाज़ अपनाया तो यकीनन तुम्हारी 14 साला बेटी, जो कि इस वक्त इटली की मशहूर कॉलेज में पढ़ रही है, तुम्हारा 10 साला छोटा बेटा, जो इस वक्त तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रहा है, और तुम्हारा 20 साला नौजवान बेटा समीर, जिसे तुमने बहुत से लोगों से छुपा कर रखा है, इन सब के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसने तेज़ मगर सर्द लहजे में इसकी आंखों में अपनी भूरी लहू रंग आंखों को गाड़ते इसे आगाह किया था। शफीक के माथे पर ढेरों बल नमदार हुए थे, माथे पर चमकते पसीने के खतरे मुकाबिल पर इसकी हालत अयां कर रहे थे, जब भी वो नकाब के अंदर से ही गहरा मुस्कुराया था। तुम हो कौन? देखो, तुम जो कोई भी हो, वो बच्ची मेरे सर की है। वो बहुत तलाश कर रहे हैं अपनी बेटी को, इनकी तबीयत ख़राब है। प्लीज़, आप इस लड़की को अगर जानते हैं तो इसे वापस कर दें। शफी ने हाथ जोड़ते एक आखिरी इल्तिजा की थी। सलमान की इल्तिजाएं कैसे भूल जाता, जिसकी वजह से इसका ख़ानदान आज हिफाजत से रह रहा था। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। अगर अब तुमने इस तक पहुंचने की कोशिश भी की तो अपने बच्चों तक पहुंचने की हर कोशिश में तुम खुद को नाकाम पाओगे। शफी के कोई भी इल्तिजा इस पर असर नहीं कर सकती थी। शफी सर झुकाए मुर्दा कदमों से खुद को घसीटते बाहर की जानिब पड़ा था। वो बाहर आया था, दूर तक इसकी गाड़ी को देखा था और फिर हाथ पैंट की पॉकेट में डाले इसने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द। क्या हुआ वयाम? तुमने संभाल लिया ना इस शख्स को कि नहीं? खौफ से घुट्टी आवाज़ में वो लहजे की कपकपाहट पर काबू पाने की सही की नाकाम सी कोशिश करते बोले। क्या हुआ वयाम? तुमने संभाल लिया ना इस शख्स को कि नहीं? खौफ से घुटी आवाज़ में वो लहजे की कपकपाहट पर काबू पाने की सही की नाकाम सी कोशिश करते बोले। वयाम ने मुस्कुराते सर झटका था। डोंट वरी ससुर जी, मेरी होते हुए मेरी ऐन को कोई मुझसे दूर ले जाए, मैं इसकी सांसें तक छीन लूँ। ये तो बस एक ट्रेलर था। ससुर जी, वयाम से पड़ने वाली डांट के बाद से वो बोल रहा था। वयाम, वो रिकॉर्ड वो कहाँ है? राफे को अभी तक तसल्ली नहीं थी। अगर ये बात फदक को मालूम पड़ती तो यकीनन इसे संभालना मुश्किल हो जाता। राफे को वयाम ने ही कॉल करके इस सब के बारे में बताया था, क्योंकि इससे सब के पीछे इसका अपना मफाद भी था। डोंट वरी ससुर जी, रिकॉर्ड मेरे पास है, इसकी फ़िक्र मत करें आप, बस आप अपना वादा याद रखिएगा। ग्लव्स उतारते इसने तंबी और याद दहानी करवाना लाजमी जाना था। राफे ने आंखें मींची, होठों को बुरी तरह से कुचला, मगर ज़बान से कुछ नहीं बोला। सो गए क्या? वयाम ने तेज़ लहजे में तंज करते पूछा था, तो राफे ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया। याद है मुझे, इसी हफ्ते ऐना और तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। मुझे अपना वादा याद है। हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से दबोचते वो दिल पर जबर करते बोला था, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया ससुर जी। हुडी सर पर से उतारते वयाम ने अपनी भूरे बालों को मुस्कुराते अपने हाथ से सहलाया था। चेहरे पर उभरती कातिल मुस्कुराहट, पूरी आंखों में चमकता जुनून इश्क, वो एक पल में जैसे सदियां जी आया था। राफे को अपनी बेबसी पर जी भर के गुस्सा आया था। काश वो वयाम से इसकी शिकायत ना करता। वो जानता था वयाम ने जानबूझकर 2 हफ्ते की जगह अब 1 हफ्ते की डिमांड की थी, क्योंकि वो वयाम से बदला लेना चाह रहा था, और इन दोनों बाप बेटे के बीच राफे बुरी तरह से फंस चुका था। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। सी यू। इसने जानलेवा मुस्कुराहट से राफे को गुड बाय कहा था, मोबाइल जेब में डाला और एक नज़र आसमान से
آدھے جھانکتے اس چاند کو دیکھا تھا اور پھر اپنی پشت پر ہاتھ لے جاتے اس نے ڈاکیومنٹس اپنے سامنے لہرائے تھے۔ ڈاکیومنٹس کھولتے ایک نظر اس بلو لائن پر ڈالی جس پر واضح طور پر لکھا تھا اینا رافع اظہر۔ مریم نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور اگلے ہی پل اس کے دماغ میں شفیع کی کہی بات لہرائی تھی۔ بھلا وہ کیسے اپنی عین کو خود سے دور کر سکتا تھا؟ کیسے کسی کے مانگنے پر اسے پلیٹ میں سجا کر سر کو سرو کر دیتا تھا تو وہ ویام کاظمی کے دل میں دھڑکتی تھی، اس کی سانسوں میں عشق کی مانند گردش کرتی تھی۔ کیسے اسے خود سے دور کر دیتا؟ میں ہر اس وجہ کو ختم کر دوں گا جو مجھ سے میری عین کو دور کرے۔ ہاتھ میں تھامے ڈاکیومنٹس کے ٹکڑوں کو فضا میں پھینکتے اس نے عجیب سے سرد بھاری لہجے میں خود سے سرگوشی کی تھی۔ مجھے بس وہ واپس چاہیے امی، میرے دل دکھتا ہے اس کی جدائی پر۔ اب تو آنکھیں بھی سوکھ گئی ہیں، آنسو بھی نہیں بہتے۔ کیا وہ اتنا شفاق تھا کہ اس کے اپنے ماں کے آنسو تڑپ تک محسوس نہیں ہو رہی؟ سلیمہ بیگم سے فون پر بات کرتے وہ سسک رہی تھی۔ وہ خود بھی تو اپنی بیٹی کی تکلیف کو محسوس کر سکتی تھی، بھلا ان سے کیا کچھ چھپا تھا؟ وہ نہیں آئے گا، وہ عاشر کا خون ہے، اس کے جیسا ہی ضدی ہے۔ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ تمہاری زندگی میں آئے۔ دیکھا میری بچی، پوری زندگی کا روگ لگا دیا، جوان جہان بیٹے کو آنکھوں سے دور کر دیا، گھر سے ذلیل کر کے نکال دیا، ایک بار بھی اس کی بات نہیں سنی، اسے صفائی کا موقع تک نہیں دیا۔ سلیمہ بیگم کی آنکھوں میں اپنے شریر سے امن کی جھلک سی ابھر آئی تھی، آنکھیں نم سی ہو گئی تھیں۔ اب تو اسے دیکھتے عرصہ بیت چکا تھا۔ امی آپ نہیں جانتی، وہ خود بھی اندر سے تڑپتا ہے، کیسے بھول سکتا ہے اسے؟ بھلا وہ کوئی کھلونا تھا؟ لوگ تو بے جان چیز کو بھی آسانی سے نہیں بھولتے، وہ تو پھر بھی ہمارا بچہ تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتی تھی اس کا غم ہلکا سا ہو جاتا تھا، اس کی سننے والی اس کی ماں جد ہوتی تھی، اسے تسلیاں دینے والی۔ میں بات کروں گی اس سے، اب تو حیا کی شادی ہو رہی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی کہ اسے ڈھونڈے واپس لے آئے بچے کو۔ اپنی بیٹی کی اذیت کو محسوس کرتی وہ تسلیاں دینے لگی۔ رمشا نے اپنی سرخ آنکھوں سے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا۔ اچھا امی، میں بعد میں بات کروں گی، عاشر آ گئے ہیں شاید۔ گیٹ پر ہارن سنتے اس نے خدا حافظ کہتے کال کٹ کر دی تھی۔ حیا میری بچی، ادھر آؤ میرے پاس۔ فون رکھتے سلیمہ بیگم نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے کہا تھا، وہ جو اپنی دادو کے پاس آئی تھی تاکہ سکون سے بے خوف ہو کر سو سکے، مگر اپنی پپو اور دادو کی باتیں سننے کے بعد اس کے پاؤں منجمد ہو گئے تھے۔ اب سلیمہ بیگم کے بلانے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ بمشکل مردہ قدموں سے وہ چلتی ان کے بیڈ کے قریب آئی تھی۔ ادھر آؤ میری جان، اسے یوں نظر جھکائے کھڑا دیکھ وہ محبت سے بولی تو حیا دوڑتے ان کے سینے سے جا لگی۔ باہر کیوں کھڑی تھی تم؟ میرے پاس آنے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت درکار نہیں، تم جب چاہو آ سکتی ہوں۔ اس کے بال سنوارتے وہ پیشانی پر لب رکھتے بولی کہ وہ آنکھیں جھکائے سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ خوش ہو اس نکاح پر؟ اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتی وہ پوچھنے لگی۔ حیا کے کانوں میں امن کے کہے الفاظ بازگشت کرنے لگے۔ وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے سر ہاں میں ہلا گئی تھی تو سلیمہ بیگم گہرا مسکرائی تھی۔ ادھر آؤ میری گود میں لیٹو، آج تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ نرمی سے اس کے بال سنوارتے انہوں نے محبت سے کہا تو وہ خود بھی ان کے گود میں سر رکھی آنکھیں موند گئی تھی۔ عمر اور اذلان تمہارے پپو کے بیٹے، شکل و صورت سے ایک جیسے مگر عادتیں کے مختلف۔ اذلان شروع سے ہی کم گو تھا، اپنے باپ سے اس کی کافی بنتی تھی کیونکہ وہ پڑھائی میں کافی اچھا تھا، ہر مقام میں اول آتا تھا، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا۔ اور امن اس سے 2 منٹ پہلے اس دنیا میں آیا تھا۔ ادھر آؤ میرے گود میں لیٹو، آج تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ نرمی سے اس کے بال سنوارتے انہوں نے محبت سے کہا تو وہ خود بھی ان کی گود میں سر رکھتی آنکھیں موند گئیں۔ امر اور اذلان تمہارے پپو کے بیٹے، شکل و صورت سے ایک جیسے مگر عادتوں کے مختلف۔ اذلان شروع سے ہی کم گو تھا، اپنے باپ سے اس کی کافی بنتی تھی کیونکہ وہ پڑھائی میں کافی اچھا تھا، ہر مقام میں اول آتا تھا، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا۔ اور امن اس سے 2 منٹ پہلے اس دنیا میں آیا تھا۔ خود کو اس کا بڑا بھائی کہلواتا تھا، بے حد بدتمیز، ضدی اور شرارتی۔
اس کی بدتمیزی اس کے باپ کے آگے چلتی تھی کیونکہ عاشر اسے پولیس آفیسر بنانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ خوب اچھے سے پڑھے، محنت کرے، مگر وہ اس شعبے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ ہم سب جانتے تھے، مگر اندر کی کہانی سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ وہ ماں کے سامنے ضدی تھا کیونکہ اس کے لاڑ اور ضد اس کی ماں اٹھاتی تھی۔ ہر رات اس کے لیے عاشر اور اذلان سے چوری کچھ نہ کچھ بنا کے رکھتی تھی، جو وہ بھی اچھے سے جانتا تھا، اور شرارتیں۔ سلیمہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی مسکرا رہی تھی۔ وہ سارا وقت آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، اور اب اپنے بچوں کی تکلیف پہ وہ کیوں تکلیف میں نہ ہوتی؟ اس کی شرارتیں صرف حیا سے ہوتی تھی، صرف تم سے ہوتی تھی میری بچی۔ حیا نے لب بھینچتے اس کے دوپٹے کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، آنکھوں میں خود بھی نمی آئی تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ اصل کہانی کیا تھی۔ وہ ہر سال کم نمبر لاتا تھا تاکہ اس کا باپ اسے ڈانٹے، اس کا بھائی پہلے آنے پر مسکرائے، سب سے اسے شاباشی ملے، اور ماں کا لاڈ جو صرف اس کے لیے تھا وہ بھی صرف اس کے اکیلے کو چاہیے تھا۔ وہ بھی صرف اسے اکیلے کو چاہیے تھا۔ وہ بدتمیز نہیں تھا، مگر باپ کے سامنے خود تیز لہجے میں بولتا تھا تاکہ عاشر کچھ دیر صرف اس کے لیے بولے، صرف امن کا ذکر کرے۔ وہ لفظوں کی سختی نہیں بلکہ لہجے میں چھپی پرواہ پر مسکراتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ایک بار اس نے کہا تھا کہ وہ پولیس آفیسر بنے گا، کہ اس کی خواہش تھی، مگر جانتی ہو جب اذلان نے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ پیچھے ہو گیا تھا، کیونکہ رمشا اپنے دونوں بیٹوں کو پولیس میں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا ایک بیٹا اس کے پاس رہے، اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ حیا سے شرارتیں کرتا تھا کیونکہ وہ اس کی شرارتوں پر روتی تھی، کبھی کبھی ہنستی بھی تھی، اور کبھی کبھی تو امن کے 2 دن گھر نہ آنے پر بیمار ہو جایا کرتی تھی۔ اذلان سے بھی حیا کی اچھی دوستی تھی، مگر وہ امن نہیں تھا، کیونکہ امن اسے دن میں سب کے سامنے رلاتا تھا اور رات کو سب سے چوری اسے ہنساتا تھا۔ حیا نے اذیت سے آنکھیں کو میچا تھا۔ یہ سب تو وہ جانتی تھی، مگر ہر بار اسے کیوں الگ سی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ جانتی ہو حیا، جب تم 10 سال کی تھی، امن اور اذلان اس وقت 9 سال کے تھے، تب گارڈن میں کھیلتے ایک کتا آ گیا تھا۔ وہاں تم اور اذلان دونوں اس کتے سے ڈر گئے تھے اور رونے لگے تھے۔ ہم سب گھر کے اندر تھے، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ باہر کچھ ایسا ویسا ہوا ہے۔ تم ہمیشہ روب جمایا کرتی تھی کہ تم ان سب سے بڑی ہو، اور اذلان گردن ہلاتا تھا تمہاری بات پر، جبکہ امن مسکرا کے سر جھکا دیتا تھا۔ اور اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اذلان دروازے کے قریب تھا، وہ بھاگ کے اندر آیا تھا ہمیں بتانے کے لیے، مگر وہ کتا تب تک تمہارے قریب آ چکا تھا، جس سے خوفزدہ ہو کے تم چیخنے لگی تھی۔ اور جانتی ہو تب اس 9 سال کے بچے نے کیا کیا؟ تب اس نے تمہیں پیچھے دھکا دیا، اور وہ کتا غصے سے امن کی جانب بڑھا تھا اور اس کے پاؤں پر بری طرح سے کاٹا تھا۔ تب تک ہم سب وہاں پہنچ آئے تھے۔ اس کتے کو عاشر نے مار دیا تھا، مگر امن کی ٹانگ پر آج بھی اس کتے کے کاٹنے کے نشانات موجود ہیں۔ اپنے ماضی میں کھوئی وہ گہرا سانس بھرتے، چہرہ جھکائے خود کو دیکھتی حیا کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ میری جان، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں میری حیا مر جائے گی، مگر جھوٹ نہیں بولے گی، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا امن ابھی اپنی عزت کو خود سے داغدار نہیں کرے گا۔ وہ مر سکتا ہے، مگر کبھی بھی اپنی حیا کی عزت کو پامال کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ کیونکہ تم آج تک انجان ہو کہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت پہلے ہی اس کے نام کر دیا تھا۔ تمہارا نکاح بے شک نہیں ہوا، مگر حسن نے خود امن کو زبان دی تھی کہ حیا اس کی امانت ہے، اور میرا دل نہیں مانتا کہ میرا بچہ کچھ ایسا ویسا کرے گا کہ اس کی ماں کا غرور، اس کے باپ کی عزت، اس کی حیا کا بھروسہ اس پر سے ٹوٹ جائے۔ میری باتوں کو سوچنا ضرور، اور ہو سکے تو امن کو معاف کر دینا۔ سلیمہ بیگم نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے کہا تھا۔ دادو، وہ واپس کیوں نہیں آتا؟ لب کچلتے وہ دل سے بے چین ہوتے بولی تھی۔ اپنی پھپھو کی بے چینی، دادو کی تڑپ، سب کچھ تو اس کے سامنے تھا۔ ویسے بھی اس کا اپنا دل بھی یہی ماننے سے انکاری تھا کہ امن ایسا ویسا کچھ کر سکتا ہے، مگر فی الحال وہ چاہتی تھی کہ وہ واپس آ جائے تاکہ اس کی شادی میں وہ کوئی بکھیڑا نہ کرے، مگر وہ نادان یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ بکھیڑا تو وہ کر چکی تھی، بس اب تماشا لگانا باقی تھا۔
بیوی کہاں ہے آپ کی؟ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے وہ ایک ادا سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنے کندھے سے تھوڑے نیچے جاتے سرخ گھنگریالی زلفوں کو کھولے بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں شرارت کے تاثرات سجائے اپنے ڈیڈ کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ میڈم جی وہ آج ذرا باہر گئی ہیں، گھبراتے لہجے میں قابو پاتے داؤد نے ہاتھ تعظیماً باندھتے کہا تھا۔ واٹ؟ کسے پوچھ کر گئی ہیں وہ باہر؟ تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے اسے؟ ارے روز کام سے بھاگ جاتی ہے، کام چوری کی بھی حد ہوتی ہے۔ ناک سکیڑتے اس نے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکتے شوق لہجے میں ایٹیٹیوڈ سموئے کہا تھا، تو اس کے گھونسلے بنے بالوں کو دیکھ داؤد کے لیے کہکا ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے جی بھر کر اپنی لاڈلی بیٹی پر پیار آیا تھا، مگر فی الحال وہ اپنے گیٹ اپ میں تھا اور میرب اس کی مالکن۔ جی میڈم، میں تو کہتا ہوں نکال باہر کریں اسے گھر سے۔ اس کے قریب جاتے داؤد نے اس کے کمزور سے کندھے پر اپنے بھاری ہاتھ رکھے اور خوش آمدید طریقے سے کہتے اس نے میرب کے نازک کندھے کو اپنے بھاری ہاتھوں سے دبایا۔ سوچ رہی ہوں کہ اس بار تنخواہ دے کر اسے فارغ کر دوں۔ ناک پر دھری اپنی اینک کو درست کرتے اس نے آنکھ اٹھاتے داؤد کو دیکھا جو مسکراتے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ماما اچانک سے دروازے پر ہوتی بیل پر جہاں میرب چیخی تھی وہیں داؤد جو اس کا کندھا دبا رہا تھا وہ بھی گڑبڑا اٹھا تھا۔ ماما! میرب کے جیسے ہی چیخنے پر وہ اس کے کہے الفاظ دہراتے بھاگا تھا۔ وہ دونوں ہی گھبراہٹ کا شکار تھے۔ ڈیڈ وہ آپ کی بیوی ہے، ماما نہیں۔ میرب نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پاؤں کو بریک لگاتے اسے بتایا تو وہ بھی او اچھا کہتا سر ہلا گیا تھا۔ جائیں دروازہ کھولیں۔ اپنے کھلے بالوں کو اونچی پونی بناتے اس نے داؤد سے کہا تو وہ سر ہلاتے وہاں سے نکلا تھا، مگر میرب نے پھر سے اسے پکارا تھا۔ داؤد نے گردن گھماتے اسے آنکھوں سے کیا کا اشارہ کیا۔ جواب اس نے اسے ایپرن کی جانب اشارہ کیا جو ابھی تک اس کے گلے میں تھا۔ داؤد سمجھتا فوراً سے ایپرن اتارنے لگا تھا اور دور سے ہی اس کی جانب اچھالتے وہ ہاتھ سے بال سیٹ کرتے دروازے تک پہنچا تھا۔ اتنی دیر کیوں لگی دروازہ کھولنے میں؟ ہاتھ میں تھاما پرس اسے تھماتے وہ آئبرو اچکاتے استفسار کرنے لگی تو داؤد نے مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ وہ میں نیوز سن رہا تھا، گڑبڑاہٹ پر قابو پاتے اس نے تھوک نگلتے کہا تھا، مگر دعا کو یقین نہیں آیا تھا جب ہی سر ہلا گئی۔ لاڈلی کہاں ہے تمہاری؟ وہ مسز حماد کی عیادت کرنے ہاسپٹل گئی تھی جو اس کی ہمسائے تھی۔ کل رات اچانک سے طبیعت خرابی پر انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا تھا، جبھی وہ آج ان کے عیادت کو گئی تھی اور میرب کے لیے خاص تاکید کر کے گئی تھی کہ وہ آتے ساتھ ہی رات کا ڈنر تیار کرے گی شیف کے ساتھ۔ وہ داؤد نے آگے پیچھے دیکھتے کچھ بہانہ تلاشنا چاہا تھا، کیونکہ ڈنر تو دور اس کی لاڈلی نے ایک برتن تک نہیں دھویا تھا۔ وہ تو ماں کے جانے کی خوشی میں گھر کی مالکن بن کے خود کو اور باپ کو خوش کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم کہ گھر کے اصل مالکن آنے والی تھی، وہ بھی اچانک۔ ہائے موم! ماں کو دیکھتے ہی پشت پر ہاتھ باندھے وہ نیوی بلو نائٹ ڈریس میں ملبوس اسے دیکھ مسکرا رہی تھی۔ دعا نے سڑتا پاؤں اسے دیکھا۔ اس کی تیز نظروں کو میرب پر پاتے دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں سے کیا کا اشارہ کیا، مگر کچھ نہ سمجھ آنے پر دونوں نے کندھے اچکا دیے تھے۔ مگر پھر داؤد نے فق چہرے سے اسے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا تھا تو وہ آگے سے نہ سمجھی سے سر کھجانے لگی تھی، مگر جب نظر اپنے ڈریس پر ڈالی تو اب چہرہ فوق ہونے کی باری میرب کی تھی، کیونکہ وہ اس وقت دعا کے نائٹ ڈریس میں تھی اور تو اور چپل بھی اسی کا پہنا ہوا تھا جسے وہ چینج کرنا بھول گئی تھی۔ مگر گھر کے خاموش ماحول کو دیکھ دعا نے ایک نظر دونوں باپ بیٹی پر ڈالی تھی۔ دعا کی خونخوار نظروں کو خود پر ٹکا پاتے وہ دونوں ہی ڈھیٹوں کی طرح مسکرائے تھے۔ دعا داؤد کو تیز نظروں سے دیکھتی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ ڈیڈ بچا لیں پلیز۔ اپنے ڈیڈ کے ہاتھوں کو تھامتے وہ منت کرتے معصومانہ لہجے میں بولی تھی، تم تو اسے نکالنے والی تھی، پر اب اس ڈائن نے ہم دونوں کو کچا کھا جانا ہے، کیونکہ دن کو جو ہم نے پیزا منگوایا تھا اس کے ریپر کچن میں ہی ہے اور تم نے ڈنر بھی نہیں بنایا اور شیف کو بھی چھٹی دے دی۔ داؤد نے اس سے بھی زیادہ ڈرے لہجے میں اسے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا تھا۔ اب کیا کرے پرنسس؟
دعا کی خاموشی اسے آنے والے طوفان کی علامت لگی تھی، جب بھی کپکپاتی آواز میں اس سے مشورہ مانگا تھا۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، میرب نے باپ کو دیکھتے روانی سے کہا۔ وہ کیا؟ داؤد ناسمجھی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ چڑیل حملہ کرے، بھاگ لو، اس نے سرکوشی میں اسے کہا تھا۔ داؤد کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ سیڑھیاں پھلانگتے اپنے روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ داؤد منہ کھولے اپنی فساد بیٹی کے بعد آگ ببولا ہوتی اپنی جانب بڑھتی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اینا آرام سے بنا آواز کے دروازہ بند کرتی وہ چلتی بیٹھ کے قریب آتی، متفکر سے رافع کو آواز کے دروازہ بند کرتی وہ چلتی بیٹھ کے قریب آتی، متفکر سے رافع کو دیکھ کے بولی تھی۔ رافع جو کراؤن سے ٹیک لگائے اینا کے سنہری ریشمی بالوں کو سہلا رہا تھا، اس نے گردن نفی میں ہلاتے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، تو فدق گہری سانس فضا میں خارج کرتے رافع کے قریب بیٹھی، مگر اینا کے بالوں کو پیچھے کرتے اس کے پیشانی پر بوسہ دینا نہیں بھولی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس کے صحیح سلامت دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ وہ رات کو بھی ملنا چاہتی تھی، مگر رافع نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بار اینا کے پاس چلی گئی تو اس کا واپس علایا کے پاس جانا ناممکن تھا۔ فدق جانا ٹھیک ہے اینا، تمہیں ذرا یقین نہیں شوہر پر؟ اس کی نظروں کو اینا ہی پر ٹکا پاتے وہ برے سے منہ بناتے ہوئے شکایت کرنے لگا۔ نہیں، ایسی بات نہیں رافع، کتنے دنوں کے بعد دیکھا ہے نا، تو بس اسی لیے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی اس کی بات پر، جب ہی اپنی جانب سے صفائی پیش کی۔ علایا کیسی ہے؟ اس کا سر سینے سے ٹکائے وہ علایا کی بات دریافت کرنے لگا تھا۔ رات کو کافی تکلیف میں تھی، مگر اب ٹھیک ہے۔ میں نے واقعی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے رافع، مگر اب ہم اسے کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کریں گے۔ فدق کو کافی دکھ تھا، اذلان کے رویے نے اسے کافی ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ جسے اپنی بیٹی کا محافظ بنا چکی تھی، وہ تو بہت پہلے ہی اس کی بیٹی کو توڑ چکا تھا۔ فکر مت کرو، اس کا حل نکالا ہے میں نے، پرسوچ انداز اپناتے وہ گہرائی سوچ سے بولا تھا۔ فدق نے سر اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ فکرمندی سے بولی تھی، دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ عاشر سے بات ہوئی تھی میری، اذلان آ رہا ہے لندن۔ رافع یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فدق اچانک سے اس کی بات پر حیرت زدہ سی بات کاٹتے بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اذلان نے رخصتی کا بولا ہے عاشر سے۔ عاشر نے اسی لیے مجھے کال کی تھی، مگر میں نے اسے ٹال دیا تھا، کیونکہ علایا کا ری ایکشن تم جانتی ہو، وہ کبھی بھی رخصتی کے لیے نہیں مانے گی۔ اسی لیے میں نے اذلان کو یہیں بلوا لیا ہے، کچھ دن دونوں ایک ساتھ رہیں گے، شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ اگر علایا پر پھر بھی نہ مانی تو ہم بنا کسی ہنگامے کے اس رشتے کو ختم کر دیں گے۔ فدق کے ساتھ ساتھ وہ اینا کے سر کو بھی تھپک رہا تھا، جو پرسکون سی سوئی تھی۔ علایا نہیں مانے گی، فدق نے سر نفی میں ہلاتے بے بسی سے کہا تھا۔ رافع خود بھی تو جانتا تھا، مگر ایک آخری کوشش کے تحت وہ اس رشتے کو ایک آخری موقع دینا چاہتا تھا۔ فدق اینا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ساری رات یہی سوچتے اس کے دل و دماغ میں گردش کرتی تھی۔ فدق کو منانا کیا آسان تھا؟ ابھی تک تو اینا بھی اس سب سے باتوں سے انجان تھی۔ کیا سوچنا ہے؟ ابھی اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، وہ پڑھے گی، پہلے اپنے پڑھائی کمپلیٹ کرے گی، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ آنکھیں مودے وہ مسکراتی اینا کے لیے بنائے اپنے فیوچر پلان سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ رافع تو خاموشی سے لب بھینچتے ہوئے بیٹھا تھا۔ فدق تم جانتی ہو نا کہ ہم نے ویام سے کیا وعدہ کیا تھا؟ رافع کو سمجھ نہ آیا آخر وہ کیسے اسے اپنی رضامندی میں لیتا، یہی تو سب سے بڑی مشکل تھی۔ رافع ویام کی ضد پہ ہم نے اس کا نکاح کروا دیا ہے، کیونکہ وہ اینا سے واقعی بہت اٹیچ ہو چکا ہے، مگر اب کیا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بچی کو اتنی سی عمر میں رخصت کر دوں؟ ابھی تو اسے گھر گرہستی تک کی کچھ سمجھ نہیں ہے، نہ ہی اسے کھانا بنانا یا پھر کوئی دوسرا کام آتا ہے۔ شوہر کی خدمت کرنا، سارے خاندان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ سب کتنا مشکل ہے جانتے ہیں نا آپ؟ وہ سیریس ہو چکی تھی، شاید ڈسٹرب بھی، مگر رافع اسے کسی بھی حال میں منا لینا چاہتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی جانتا تھا کہ ویام ہی اس کی اینا کی حفاظت کر سکتا تھا۔ تمہیں کون سا کچھ کرنا آتا تھا؟ پھر بھی میں نے تو تمہیں کبھی کوئی چیز کا طعنہ نہیں دیا۔ نینا کو دیکھو، ویام نے کتنی محبت سے اسے سنبھالا ہے، زبردستی شادی کی، مگر پھر بھی آج وہ دونوں کتنے خوش ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس گھر میں ہماری بچی کو کوئی بھی تکلیف ملے گی؟ نہیں، بلکہ وہاں
وہ زیادہ خوش رہ سکتی ہے، ہم سے بھی زیادہ خوش۔ فدق نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جانے کیوں اسے شدید غصہ آ رہا تھا رافع پر۔ اصل بات بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی اتنی لمبی تمہید کو سنتے وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتے سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ ایک نظر اینا کی نازک وجود پر ڈالی جو ہوش و خود سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں ڈوبی تھی۔ فیام رخصتی چاہتا ہے اسی ہفتے، آنکھیں میچتے اس نے ایک ہی سانس میں کہا تھا، جبکہ یہ سنتے فدق کے چہرے کے تاثرات سخت ہو چکے تھے، بلکہ بالکل کسی پتھر کی مانند۔ تو آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کسی غیر مرئی نقطے کو گھرتے وہ سپاٹ لہجے میں اسے دور ہوتے گویا ہوئی تھی۔ رافع بخوبی اس کی کیفیت سے آگاہ تھا۔ میں نے حامی بھر دی ہے، اسی ہفتے ہم اینا کو ویام کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اگر فیصلہ لے ہی لیا ہے تو مجھے آگاہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو مرضی کرے، بھلا میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ میں تو… اس کے روانی سے کہنے پر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے رافع نے ڈر سے آنکھیں پھیلائی، گردن نفی میں ہلائی تھی۔ فدق نے بھینچے لبوں سے ایک نظر رافع اور پھر اینا کو دیکھا، اس کا ہاتھ غصے سے جھٹکتے وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ میں ڈرتا ہوں فدق، تمہیں کیسے بتاؤں کہ جس خوف کو اتنے سالوں سے سینے سے لگایا ہے، آج وہ سامنے ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ میں مر کے بھی اپنی بچی کو خود سے دور نہیں کر سکتا، میں خود غرض ہو گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں ویام اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا، وہ ہم سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں یہ سب نہیں بتا سکتا کیونکہ میں مجبور ہوں۔ آنکھیں مودے وہ فدق سے ہی مخاطب تھا، ایک نظر اپنی معصوم بیٹی پر ڈالے وہ مردہ قدموں سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اولاد کتنا مجبور کر دیتی ہے انسان کو، اس وقت بھی وہ مجبور تھا۔ ڈیڈ؟ اپنے خیالوں میں گم اچانک سے علایا کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ لب بھینچے کھڑا تھا، جانتا تھا کہ وہ یقیناً سن چکی ہے سب۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں موم کو منا لوں گی۔ اینا کی رخصتی ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ اپنے ڈیڈ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کتنی دیر رافع اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ یا وہ علایا تو نہیں تھی؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بھی ضد کرے گی۔ اینا کو بھی منا لوں گی میں، آپ بس انزک اور حرمین کو واپس بلائیں۔ رافع نے بغور اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھا تھا، آنکھوں میں ابھی تک سرخی سی تھی، جبکہ اداس چہرے میں چمک بھی تھی۔ شاید فدق کی توجہ اور محبت سے وہ خوش تھی۔ تھینکس پرنسس، رافع نے مسکراتے اسے سینے سے لگایا اور ہونٹ اس کے سر پر رکھتے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ پرنسس، مجھے اور بھی کچھ کہنا تھا۔ کل اذلان آ رہا ہے، رافع چاہتا تھا کہ وہ علایا کو پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر دیں۔ میں جانتی ہوں ڈیڈ، آپ فکر مت کریں، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ رافع کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ اس کے آنکھوں میں حیرت دیکھ ذرا سا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، میں نے کچھ زیادہ ہی روڈ بیہیو کیا تھا آپ اور موم کے ساتھ۔ رافع کی جانب دیکھتے وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے معصوم سا چہرہ بناتے بولی تو رافع کو خوشگوار حیرت کے ساتھ جی بھر کر اس پر پیار آیا۔ میری پرنسس، ڈیڈ لوز یو مور دین اینی تھنگ۔ تھینک یو ڈارلنگ، اس نے خود سے لپٹاتے رافع نے محبت سے کہا تھا۔ وہیں وہ اپنے ڈیڈ کے لہجے میں خوشی سرشاری محسوس کرتے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ مجھے معاف کر دو ایل، پپا پلیز۔ آنکھوں میں خوف لیے وہ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے منت بھرے لہجے میں روتے ہوئے بولا تھا۔ ایل نے خون شام نظروں سے اسے دیکھا اور فوراً سے اسے دوسرے پاؤں سے زوردار ٹھوکر ماری کہ وہ منہ کے بل گرا تھا دور جا کر۔ پورے کمرے میں اس کی دل دوز چیخ کسی وحشت کی طرح پھیلی تھی۔ پاس ہی وہ ہاتھ باندھے آنکھوں میں خوف و ہراساں لیے اس منظر کو دیکھ کانپ رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اسے ایسے ہی مار رہا تھا، نہ تو جان لے رہا تھا اور نہ ہی جان بخش رہا تھا۔ اس کی چیخیں، اس کی معافیاں اور اس کی جان لیوا سسکیاں، ماریا کی آنکھوں میں خود بخود ہی آنسو آئے تھے۔ ڈینی زمین پر پڑا بری طرح سے کرار رہا تھا، اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا، ایک آنکھ کے کنارے سے خون کی لکیریں نکلتے پورے چہرے کو بھگو رہی تھی، ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، جبکہ منہ کے اندر سے سرخ خون کے لوتھڑے نکل رہے تھے۔ اسے دیکھ کسی بھی انسان کا ڈرنا چیخنا کوئی معمولی سی بات لگتی تھی۔ بس کرو ایل، وہ مر جائے گا۔ اس کی جانب بڑھتے ایل کے قدم کو دیکھ ماریا نے تڑپتے اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے روکا تھا
اور خود اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ ایل نے سرد نظروں سے رخ گھماتے اور پراسرار سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ آگے ہی اس کے اس وحشت ناک روپ پر کپکپا رہی تھی۔ کیسے مرے گا؟ میں مرنے دوں گا تو مرے گا نا؟ چہرے پر آتے ڈارک گولڈن بالوں کی لٹ کو اپنے خون آلود ہاتھوں سے پیچھے کرتے وہ اس وقت کوئی سر پھرا پاگل وحشت ناک انسان لگا تھا ماریا کو، جسے دیکھ اس کا دل دھڑکتا تھا۔ آج اس کے اس وحشت روپ کو دیکھ وہ اندر سے کپکپاتے پیچھے ہو رہی تھی۔ تمہیں میں نے کہا کہ اس کو مت چھوڑنا، پھر کیوں چھوڑا تم نے اسے اکیلا؟ ہاں بولو۔ اس کے آگے پیچھے دیوار پر ہاتھ ٹکائے وہ غضبناک لہجے میں کسی حیوان کی مانند دھاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ سے خاموش فضا میں ہلچل سا ہوا تھا۔ ڈینی نے ایک سوجی آنکھ سے اسے دیکھا تھا۔ اسے کوئی دکھ نہیں تھا، وہ جانتا تھا اس کا قصور تھا، جب بھی ایل اسے سزا دے رہا تھا وہ اس کا حقدار تھا۔ ایل پلیز بند کرو یہ سب۔ وہ روتی بمشکل سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے منت کرنے لگی تھی۔ کیا بس کروں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تم دونوں، جب میں نے تم دونوں کو آگاہ کیا تھا کہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، تو پھر تم دونوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جھٹکے سے ہاتھ کا مکہ بناتے شیشے کی کھڑکی پر مارا تھا۔ خون پانی کی مانند اس کے ہاتھ سے بہتا فرش پر ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کے ساتھ گر رہا تھا۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ میں بعد میں دیکھ لوں گا، تو پھر یہ کیوں تمہارے پاس آیا؟ کیوں تم نے اسے اکیلا چھوڑا؟ مجھے بنا بتائے تم ڈینی سے ملنے کیوں گئی؟ اسے دونوں کندھوں سے تھامتے وہ اس کے چہرے پر غراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے لہجے کا جنون پن ماریا کو کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ تمہاری موم کا میسج لایا تھا، تم نے نہیں سنا تھا، اسی لیے وہ میرے پاس آیا تھا۔ ماریا نے اس کا بچاؤ کرنا چاہا تھا، مگر وہ بھول چکی تھی ایل کی نظروں میں غلطی کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو تمہیں اس سب کی پرواہ کیوں ہے؟ ویسے بھی تو تم اس سے بدلہ ہی لینا چاہتے ہو۔ ماریا نے اسے دوبارہ سے بے بس فرش پر پڑے ڈینی کی جانب جاتا دیکھ پوچھا تھا۔ وہ رکا تھا۔ اس کی بات پر چھپے طنز کو وہ پہچان گیا تھا، جب بھی چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ لیے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ میرا شکار ہے صوفی، یہ میں طے کروں گا کہ اسے کیسے اور کب کتنی سزا دینی ہے، تم نہیں۔ میرے علاوہ اگر کسی نے اسے ہاتھ تک لگانے کی کوشش کی تو اسے کاٹ کے رکھ دوں گا میں۔ اپنے خون سے بھرے ہاتھ سے اس کے جبڑے کو دبوچتے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھ وحشت ناک تاثرات سے بولا تھا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ صوفیہ نے بمشکل سے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے موبائل کی جانب دیکھا تھا جو نیچے پڑا زور سے بج رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے۔ کندھے سے بالوں کو پیچھے جھٹکتے اس نے تحکم بھرے انداز میں کہا تھا اور قدم ڈینی کی جانب بڑھائے تھے۔ اس کے حکم پر صوفیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون کو تھاما تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کان سے فون لگائے وہ چیخی تو پڑی تھی، آنکھیں حیرانگی سے باہر آنے کو تھی۔ ایل نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا اور پھر ڈینی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ پینٹ کو ہاتھ کی مدد سے اوپر کی جانب کو وہ نیچے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ایل، صوفیہ کی گھبراتی آواز پر ایل نے وحشی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہرمین اور انزک واپس چلے گئے ہیں، صوفیہ نے تھوک نکلتے اسے آگاہ کیا تھا، جس کے چہرے پر حد سے زیادہ سرد تاثرات تھے۔ یہ سب اس کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ وہ خود اسے صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا اور اب یہ سب کیا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم بچ جاؤ گی مجھ سے سنشائن؟ اب میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، بلکہ تم خود آؤ گی میرے پیچھے، میرے شہر۔ اس کی آنکھوں میں غضبناک سے تاثرات تھے، جبکہ لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ انزک کا چہرہ اس کے آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، یقیناً اس کے سنشائن کو وہی اس سے دور لے گیا تھا۔ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا انزک، دانت پر دانت جماتے اس نے دل سے ہی اسے مخاطب کرتے کہا۔ حسن کی کال آئی تھی مجھے۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے اس نے کھانے پر جھکتے اذلان اور رمشا کو ایک نظر دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ کھانے کی میز پر 3 افراد کے ہوتے ہوئے بھی طویل خاموشی سی تھی۔ رمشا اور اذلان نے پہلے ایک دوسرے کو اور پھر عاشر کو دیکھا تھا۔ پرسوں مایوں ہے حیا کی اور جمعے کو نکاح۔ حسن نے سختی سے اصرار کیا ہے کہ ہم کل ہی شاہ حویلی میں شفٹ ہو جائیں گے اور ساری ذمہ داریوں میں اس کا بھرپور ساتھ دیں گے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ رمشا کے چہرے کے سرد پن اور بھیجے جبڑوں کو دیکھ وہ گہرا سانس فضا کی سپرد کرتے بولا تھا۔ اوکے ڈیڈ، میں کل ہی شفٹ ہو جاؤں گا وہاں۔
माँ के ज़ब्त को देखते अजलान ने बात टालना चाहा था। वैसे भी अमन ने सब खुद ही संभालना था, वो जानता था ये बात। तुम नहीं, मैं रमशा शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी बात काटते आशिर ने सख्त लहजे में इसे आगाह किया था। अजलान के लिए अपने डैड को समझना मुश्किल होता जा रहा था। इसने माथे पर बल डाले आशिर को देखा था। मैं और रमशा शाह हवेली जाएंगे और तुम लंदन जा रहे हो कल। दोनों की हैरानगी से पहली आंखों में देखते आशिर ने सांस लेते इन दोनों को देखा था। राफे से बात हुई है मेरी, तुम कल ही वहाँ जाओगे। अलाया तुम्हारी जानिब से काफ़ी इनसिक्योर है, इसे अपने एतमाद में लो, चाहे कुछ भी करना पड़े करो, मगर एक बात याद रखना, 2 हफ्तों है तुम्हारे पास। इन 2 हफ्तों में अपना स्टेटस इसकी नज़रों में ठीक करोगे तुम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दूँ। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं लंदन कैसे और अचानक से क्यों? हया की शादी है और मैं यूं अचानक से वहाँ चला जाऊँ? आशिर के इस गैर मुतवक्किल फैसले का इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो तो आराम से यहाँ रहकर अमर और हया की शादी इंजॉय करना चाहता था, मगर आशिर के इस अचानक से कहे फैसले पर वो हद से ज़्यादा हैरान था। ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम इन सब से अनजान हो? तुम्हारे सारे करतूत से आगाह हूँ मैं। अगर खामोश हूँ तो कुछ सोच कर ही खामोश हूँ, वरना एक बात याद रखो, तुम्हारा बाप मैं हूँ, तुम मेरे बाप नहीं। अब आशिर का रुख बिल्कुल अजलान की जानिब था। इसके ढके छुपे अल्फाज जहाँ अजलान को बहुत कुछ समझा गए थे, वहीं रमशा के दिमाग के ऊपर से सब गुजर गया था। डैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? गैर महसूस अंदाज में अपनी गर्दन को हाथ से सहलाते वो नजरें फेरते अनजान बनते बोला, तुम केस सॉल्व करने गए थे पेरिस, और जो किया है केस की आड़ में, मैं सबसे आगाह हूँ। क्या चाहते हो? तुम्हारी माँ को बताऊँ? फिर इसका रिएक्शन तुम्हें ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अजलान की जानिब झुकते वो तंबी करते सरगोशी नुमा आवाज़ में मगर सख्त लहजे में बोला था। वहीं अजलान का चेहरा एकदम से सुर्ख पड़ा था। इसने एक चोर नज़र अपनी मॉम पर डाली, जो दोनों को ही घूर रही थी। ओके फाइन, आई एम रेडी, मैं जाऊंगा कल। आशिर के बाजू को अपने दोनों हाथों में थामते इसने इल्तिजा अंदाज में इसे मजबूती से थामा था और आशिर को बोलने से बाज रखा।